بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النافذہ المفتوحہ، کھلی ہوئی کھڑکی۔ ثم حمل الصیاد الحذاء، پھر شکاری نے جوتے کو اٹھایا، حتی وصل الی بیت التنبوری، یہاں تک کہ وہ پہنچا تنبوری کے گھر، وناداہ، اور اس کو آواز دی، فلم یجبہ، تو تنبوری نے اس کو جواب نہیں دیا، وبحث عنہ، تو شکاری نے اس کو تلاش کیا، عنہ بحث عن معنی تلاش کرنا، فی اسواق بغداد، بغداد کے بازاروں میں، فلم یجدہ، تو وہاں بھی نہیں پایا، فعاد الی بیت التنبوری، تو وہ تنبوری کے گھر لوٹا، ثانیتاً دوبارہ، ودق الباب دقاً عنیفاً، اور سختی کے ساتھ یعنی خوب زور سے اس نے دروازے کو پیٹا، دق الباب دروازے کو کھٹکھٹانا، لعلہ یستیقظ اذا کان نائما، کیوں پیٹا؟ شاید کہ وہ جاگ جائے اگر وہ سو رہا ہے۔ تو یہ بھی اچھی تعبیر ہے، یہ پہلے فعل مضارع سے کوئی بات کہی جائے پھر شرط لگا دی جائے اذا کان لا کر۔ ہم کہہ سکتے ہیں جیسے اگر تم جانے والے ہو تو میں بھی چلوں گا، تو کہہ سکتے ہیں کہ اذهب اذا كنت ذاهبا، اگر تم کھانے والے ہو تو میں بھی کھاؤں گا، آکل اذا كنت آکلا، اگر تم نہیں جانے والے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، لا اذهب اذا ما كنت ذاهبا، اس طرح سے بولتے ہیں۔ اچھی تعبیر ہے، اس پہ بھی 4-5 جملے بنائیے، یہ بیسک الفاظ ہیں، اس طرح کے جملے بیسک ہیں، یہ ضرور آپ کو یاد ہی کرنے ہوں گے، اس پر جملے بنا کر مشق کرنی ہی ہوگی، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ فلما یئس من لقائہ، یئس ییأسو، مایوس ہو جانا، تو جب وہ شکاری مایوس ہو گیا، من لقائہ، اس کی ملاقات سے، یعنی من ان یلقاہ، اس بات سے کہ وہ اس سے ملاقات کر لے گا، عازمہ، تو اس نے یہ ارادہ کر لیا، عازم علی پہلے بھی آ چکا ہے، پختہ ارادہ کر لیا، ان یعود الیہ، کہ وہ اس کی جانب لوٹے گا، فی صباح الیوم التالی، اگلے دن کی صبح، ولم یکد یہم بالرجوع، ولم یکد کو دوبارہ سے استعمال ہوا ہے، یہم، ہما یہم مانے ارادہ کرنا باصلے کے ساتھ، ولم یکد یہم، اور اس نے ارادہ کیا ہی تھا، بالرجوع، لوٹنے کا، من حیث اتا، جہاں سے وہ آیا تھا وہاں لوٹنے کا، من حیث، جہاں سے اتا وہ آیا، بالرجوع، وہاں لوٹنے کا، ایک تعبیر ہے بس، من حیث اتا، جہاں سے آیا، قرآن میں بھی کئی جگہ ہے یہ۔ تو جیسے ہی اس نے لوٹنے کا ارادہ کیا، کہاں؟ جہاں سے وہ آیا، حتی حانت منہ التفاتۃ، یہاں تک کہ اس کی اچانک نگاہ پڑ گئی، حانت منہ التفاتۃ پہلے بھی آ چکا ہے، نگاہ پڑنے کے معنی میں، اچھی تعبیر ہے، ذہن میں رکھیے۔ فرآ نافذۃ صغیرۃ مفتوحۃ، تو اس نے ایک کھلی ہوئی چھوٹی سی کھڑکی دیکھی یا روشن دان دیکھا، فی بیت التنبوری، تنبوری کے گھر میں، فخطر للصیاد، تو شکاری کے دل میں یہ بات آئی، خطر للصیاد، شکاری کے دل میں یہ بات آئی، پہلے یہ الگ ٹائپ سے آیا تھا، پہلے آیا تھا خطر ببالی، خطر بفکری، اس طرح سے آیا تھا، اب یہاں خطر للصیاد ہی آیا ہے، یعنی خطر لفلان، جیسے میرے دل میں یہ بات آئی، خطر لی، اتنا کہہ دینا کافی ہے، کیا بات آئی؟ کہ میں نماز پڑھوں، ان اصلیہ، خطر لی ان اصلیہ، تو اس طرح سے یہ خطرہ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، آپ محفوظ رکھیے اپنے ذہن میں اس کو۔ فخطر للصیادی، تو صیاد کے دل میں یہ بات آئی، ان یقذف بالحذاء منہا، کہ وہ پھینک دے جوتے کو، منہا، اس روشن دان سے، یعنی گھر کے اندر پھینکنا ہے، حتی اذا عاد التنبوری، یہاں تک کہ جب تنبوری لوٹے گا، وجدہ، اس کو پالے گا، فی بیتہ، اپنے گھر میں، دون عناء، بغیر کسی مشقت کے، عنا کہتے ہیں مشقت کو۔ اب یہاں دیکھیے یہ اذا عاد التنبوری، اذا کے اوپر فعل ماضی داخل ہوا ہے، جب تنبوری لوٹے گا، لیکن ترجمہ ہو رہا ہے مستقبل میں، یہ ذہن میں رکھیں، اذا فعل ماضی پر داخل ہوگا تب بھی اس کا ترجمہ مستقبل میں ہی ہوگا، اور اس کا جواب بھی ماضی سے آئے گا تب بھی اس کا ترجمہ مستقبل سے ہوگا، وجدہ فی بیتہ دون عناء، ولم یکد الصیاد یقذف بالحذاء من نافذۃ الدار، اور جیسے ہی، یہ وہی تعبیر ہے جو اوپر آئی ہے یہاں پر، اور جیسے ہی شکاری نے پھینکا بالحذاء، جوتے کو،
گھر کے روشندان سے تسقط الحذاء بثقله یا ثقله على الرف الذي وضع التنبوري فوقه الزجاج المذهب. تو جیسے ہی جوتے کو پھینکا گھر کے روشندان سے تو جوتا وہ جا کر گرا اپنے وزنی ہونے کی وجہ سے اس چھجلی پر کہ وضع التنبوری کہ تنبوری نے رکھا تھا فوقہ جس چھجلی کے اوپر الزجاج المذهب سنہری شیشی کو فحتمہ تو اس جوتے نے اس شیشے کو توڑ دیا وسال ما یحوی من ماء الورد المعطر الثمین وسالہ اور بہہ گیا ما وہ یحوی ہوا یحوی جمع یجمع جمع کرنا اکٹھا کرنا اپنے اندر اکٹھا کر لینا وسالہ اور بہہ گیا ما وہ یحوی جو جمع کر رکھا تھا کس نے تنبوری نے یحوی کے اندر ضمیر تنبوری کی جو جمع کر رکھا تھا تنبوری نے ہو مطلب جس کو جمع کر رکھا تھا تنبوری نے اور وہ کیا تھا من ماء الورد المعطر الثمین قیمتی معطر گلاب جل میں سے جو حصہ جمع کر رکھا تھا. ایک بار اور دیکھ لیجیے اور بہ پڑا ما وہ ہو جس کو یحوی تنبوری نے جمع کر رکھا تھا یعنی قیمتی معطر گلاب جل. وتبددت فی الحال اور بہ پڑا یعنی برباد ہو گیا فی الحال فوراً تلک الثروۃ وہ سرمایہ تلک الثروۃ وہ سرمایہ التی کان تنبوری کہ جس پر تنبوری یعقد علیہ جس پر تنبوری کثیر من الاعمال بہت سی امیدیں لگا رہا تھا. دیکھیے عقد علی کثیر من الاعمال بڑی اچھی تعبیر ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. والسلام علیکم.